الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکرر سامعین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں ہم نے کل جو گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کی تھیں اس کا چنانچہ بہت زیادہ تعلق پچھلے رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 32 سے تھا، اس لیے مجھے تھوڑی بہت تشریح رکوع نمبر 32 کی پہلے کرنی پڑی، اور اس کے بعد وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں اپنے رکوع یعنی رکوع نمبر 33 کی محض ایک آیت کا خلاصہ یا معانی آپ تک پہنچا سکا۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی بہت میں آپ کی توجہ چاہوں گا رکوع نمبر 32 کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا وہاں پر کہ بنی اسرائیل کے اندر جب کم ہمتی آ گئی تھی، ان کو وقت کے فرعون اور وقت کے کفار نے دبا دیا تھا، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سمیعون سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی نگرانی میں ہم کفار سے لڑیں اور ان سے جا ٹکرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے وقت کے پیغمبر نے انہیں طالوت علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کر لیا۔ طالوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی پیغمبر تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی کمانڈری کرنے میں بہت زیادہ خاص تعاون پیش کیا، اور انہی کی نگرانی میں یہ لوگ وقت کے طاغوت اور وقت کے فرعون کے ساتھ جا لڑے۔ یہ جو ہم اس وقت یا بعد کے ادوار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ یہودیوں پر جو یہ مسکنت اور ذلت آ گئی ہے، اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑی قوم تھی، بہت بڑی معزز قوم تھی، بلکہ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ انہیں ہم نے باقی تمام لوگوں پر، باقی تمام اقوام پر فضیلت دی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ طالوت کی زیر نگرانی میں وقت کے طاغوت کے ساتھ، وقت کے فرعون کے ساتھ لڑنے کے لیے جا نکلے۔ آیت نمبر 249 میں ہم نے دیکھا کہ جب طالوت علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے وہ چل پڑے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں ایک آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور وہ آزمائش یہ ہوگی کہ بیچ میں سے ایک ندی آ جائے گی، لیکن اس ندی سے جو سیراب ہو جائے گا، جو اپنی پیاس بجھائے گا، وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا۔ اس کے مقابلے میں جو ساتھی اس ندی سے پانی نہیں پیے گا وہی میرا ساتھی قرار پائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ چند ہی لوگوں کے سوا باقی جتنے بھی لوگ تھے، کثیر تعداد جن کی تھی، اور وہ سیراب ہو گئے، وہ اپنے ایمان پر قابو نہیں پا سکے۔ تو اس لحاظ سے اس کے بعد انہوں نے عذرات بھی پیش کیے اور وہ اس حق جماعت سے منحرف ہو گئے، الگ ہو گئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایمان والوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرنے پر بھی پورا یقین ہے، اور کیا ہی ایسا دنیا میں بہت سی بار ہوا ہے کہ چند گنے چنے لوگوں نے بہت بڑی اور کثیر تعداد کے خلاف غلبہ پایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں اور استقامت حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف، یعنی کہ وقت کے فرعون کا نام اصل میں جالوت تھا،
یہ بہت زبردست آدمی تھے، کوئی ان کی فوج کے سامنے، کوئی بذات خود ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور ان کا دبدبا اور غلبہ اپنے وقت میں بہت زبردست تھا، اسی کا نام تھا جالوت۔ لیکن ایمان والوں نے دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، ایمان والوں نے دعا کی، طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی کہ ہمارے اوپر صبر کو برسا دے، وثبت اقدامنا، اور میدانی جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد ان کافروں کے مقابلے میں فرمائیے۔ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے لشکر پر، انہیں اپنے اسلحے پر، انہیں اپنے ساز و سامان پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا ہے جتنا بھروسہ انہیں اپنے رب پر ہوتا ہے۔ رب پر بھروسہ ہونے کے ناطے یہ لوگ اپنے ساز و سامان کی طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں، اور عین وقت پر چاہے ان کے پاس ساز و سامان ہو، چاہے یہ اس حوالے سے تیار ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا طرۂ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وقت وقت پر، اور خاص کر ان حالات میں جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کی خوبی بھی یہی ہونی چاہیے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں وہ سہما جیسا ہو، جس میں وہ ڈر رہا ہو، جس میں اس کی ہمت ٹوٹتی جا رہی ہو، تو اسے اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی عین موقع پر جب یہ میدانی کارزار میں نکلے، ان کی خصوصیت تھی، ایمان والوں کی خصوصیت ہے، انہوں نے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دی۔ عمومی طور پر صبر جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چپ کریں، آپ کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو آپ کچھ نہ بولیں۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے صبر کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور باقی قرآن پاک میں صبر کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کو انڈیل دی، یعنی کہ ہم جس راہ میں نکلے ہیں ہمیں اس راہ پر استقامت بخش دیجیے، اسی کا نام ہوتا ہے صبر۔ اپنے موقع پر ڈٹ جانا، اس سے منحرف نہیں ہو جانا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری قدموں کو جما دے، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد، نصرت اور تائید فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 251، فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے جالوت کی لشکر کو مار بگایا اللہ کے حکم سے، اپنے حکم سے۔ اہل ایمان کو اس وقت بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی۔ کیسے تائید کی؟ وَقَتَلَ دَاؤُودَ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام جو ہیں، یہ اصل میں وہی داؤد علیہ السلام ہیں جو کہ جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نصرت دی، انہیں فتح دی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ یہ اس وقت وہاں پر پہاڑی پر اپنے مویشیوں کو پال رہے تھے۔ روایات میں ایسا ہی آتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ وقت کے طاغوت کے سامنے، وقت کے کافر کے سامنے، کافروں کے لشکر کے سامنے مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور یہ سہمے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، جالوت انہیں دعوت دے رہا ہے میدانی کارزار میں نکلنے کے لیے، لیکن بنی اسرائیل میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اوپر سے حضرت داؤد علیہ السلام آ نکلے اور انہوں نے اپنے ایک خاص ہنر کا استعمال کر کے جالوت کا قتل کیا، جالوت کا کام تمام کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں پتھر مارنے میں بہت زبردست مہارت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ انہوں نے اپنے گوپیے سے پتھر نکالا اور اس کو اپنے گوپیے میں پھنسایا، پھر اپنے گوپیے کو انہوں نے اس طریقے سے گھمایا کہ اس میں جو پتھر بندھا ہوا تھا وہ بالکل جالوت کے سر پر لگی اور وہ عین موقع پر قتل ہوا، عین موقع پر ہلاک ہوا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اس سے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اس سے سکھا دیا۔ یہ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ گوپیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ٹرمنالوجی میں ہم اسے کہتے ہیں گلیل۔ گلیل جو ہوتا ہے جس میں آپ پتھر لگاتے ہیں پھر پتھر پھینکتے ہیں، اس سے آپ گلیل کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت کا گلیل آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک لمبا سا ایک رسی ہوتی ہے، رسی کے آگے
पत्थर रखने का एक जगह सी बनाई जाती है, तो फिर उस रस्सी को ऐसे घुमा दिया जाता है। इसी को गोपिया कहते हैं, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में गुलेल आप समझ लीजिए। तो उसके बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वसातत से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नुसरत दी जालूत के मुकाबले में, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत दी और हिकमत दी। हिकमत से यहाँ मुराद नबूवत दी, और जो कुछ चाहा उससे सिखा दिया, अपने इल्म से, अपनी ताईद से और अपने इल्हामी कॉन्टैक्ट से। वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअज़हुम बिबअज़ लफ़सदतिल अर्ज़। और अगर इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला एक ग्रुह को दूसरे ग्रुह पर फतह न करता, या दूसरे ग्रुह को एक ग्रुह से दफा न करता, तो जमीन में फसाद फैल जाता। अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी सुन्नत रही है कि किसी कौम को अरूज मिलता है, लेकिन अपने अरूज में वो हदें फलांग देता है, वो जुल्म करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक मोहल्लत देते हैं। लेकिन जब वो मोहल्लत खत्म हो जाती है, तो किसी और कौम को खड़ा कर दिया जाता है, और उस कौम को, जालिम कौम को दफा किया जाता है, फना किया जाता है। असल में हक जो है, ये इंसान की बहबूद के लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर वेलफेयर का कंसेप्ट है, इसके अंदर मदद का कंसेप्ट है, इसमें इंसानियत के लिए सादो सामान है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर बातिल ने जोर पकड़ा है, तो इस हक को बातिल के मुकाबले में जरूर काम करना है। ये अल्लाह की सुन्नत है कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीज टिकती है जो जिसमें फलाह हो, जिसमें बहबूद हो। जिसमें फलाह और बहबूद नहीं होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इस जमीन पर टिकने नहीं देता है। वलाकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन। लेकिन अल्लाह ताला तो तमाम जहानों पर फजल करने वाला है। यानी कि इस वसादत से कि जालिम कौम को मार भगाना अहले हक कौम से, ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, और इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहां वालों पर फजल किया है। इसी की वसादत से वो फजल कर रहे हैं। उसके बाद आयत नंबर 252, तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक। यहां से तीसरा पारा भी शुरू होता है, जिसका नाम हम अमूमी तौर पर तिल्का रसूल कहते हैं। यहां से आयत नंबर 252 से पारा नंबर 3 शुरू होता है। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह की आयात है जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और यकीनन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूलों में से हैं। यहां पर जो ये जालूत, तालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम, समूएल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जा रहा है, और उसके बाद ये आयत यहां पर एक खास कॉन्टेक्स्ट में बयान की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में रसूल हैं। इस बात में कोई कील और काल नहीं है। वजह यहां पर यह बताई गई है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि ये जो वाकया है जालूत का, तालूत का, दाऊद अलैहिस्सलाम का, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 1 साल पहले का वाकया, 1000 साल पहले का वाकया है। 1000 साल पहले वाकये को इस कॉन्साइज तरीके में, एक्यूरेट तरीके में, बेहतरीन तरीके में, स्टैटिस्टिकल तरीके में बयान करना, ये तो अनहोनी सी बात है। इसमें लाजमी सी बात है कोई वही ही कार फरमा होगी। तो इस लिहाज से यह भी एक बहुत बड़ा सबूत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही वारिद होती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह हैं। इसके बाद अहम आयत आ रही है, आयत नंबर 253, तिलका रसूल फज़लना बअज़हुम अला बाज़। इन रसूलों में से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। यह एक बहुत बड़ा असूल है। एक है तफजील बिर रसूल, दूसरा है तफरीक बिर रसूल। तफरीक बिर रसूल कुफ्र है, तफरीक बिर रसूल हराम है, लेकिन तफसील बिर रसूल इस आयत मुबारक की रोशनी में सही है। तफरीक बिर रसूल यह है कि हम पैगंबरों की हकानियत को लेकर शक और तजब्जुब करें, एक को पैगंबर माने, दूसरे को पैगंबर ना माने। इससे हम कह सकते हैं तफरीक बिर रसूल। इस बीमारी में यहूदी मुलव्वस हैं, इस बीमारी में ईसाई मुलव्वस हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते हैं, बाकियों को नबी मानते हैं। इसी तरीके से ईसाइयों के अंदर भी ये अकीदा पाया जाता है, यहूदियों के अंदर भी ये अकीदा पाया जाता है कि वो तफरीक बिर रसूल के मुर्तकिब होते हैं। लेकिन तफजील बिर रसूल बिल्कुल सही साबित है। इस आयत मुबारक में आगे इसकी तशरीह आ रही है।
قرآن میں بھی، بلکہ اسی سورہ کے آخر میں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خود کہہ رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کر رہے ہیں. تفریق کرنا سراسر غلط بات ہے، یہ حرام ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ پیغمبر ایسے بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا. یہاں پر یہ تذکرہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بعض معنوں میں بڑھا دیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے. وأیدنا بروح القدس، اور ان کی مدد کی تھی، ان کی تائید کی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے جگڑتے. اوپر جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد پھر سے کہا گیا ہے کہ بعض معنوں میں بعض پیغمبر اعلیٰ درجے پر ہیں، بعض دوسرے معنوں میں اعلیٰ درجے پر ہیں. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یکسر مختلف معجزے دیے تھے. وہ کوڑیوں کا علاج کرتے تھے، وہ مردہ کو اللہ کے اذن سے زندہ کر دیتے تھے. تو یہ ایک خاص معجزہ دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفصیل بالرسل، ایک رسول کا، ایک پیغمبر کا دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں کسی معنوں میں، کسی درجے میں کوئی خاص مرتبہ ہوگا. لیکن قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پیغمبر حق پر ہے، دوسرا معاذ اللہ حق پر نہیں ہے. ہمارے لیے سارے کے سارے پیغمبر حق ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم کسی بھی رسول میں کوئی تفریق نہ کریں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ آپس میں نہ لڑتے جگڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں. ولکن اختلفوا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو کرتا ہے وہ جو اس کی مرضی ہوتی ہے، جو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ ہدایت کا ساز و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا رکھا. ان کے لیے وقت کا ان کے لیے پیغمبروں کا ایک سلسلہ مبعوث کیا. اور اگر اللہ کو چاہنا تھا، اگر اللہ کو مطلوب تھا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے جگڑتے. اللہ نے جو یہ آیات انہیں فراہم کی، یہ اس پر کاربند رہتے، ڈٹے رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے. تو پھر انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مطلب ہی کیا تھا کہ جب اسے کسی قانون کا پابند بنایا جائے گا. انسان کو ایک محدود دائرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے. انسان اسی ارادے اور اسی اختیار کو اپنے ذوق، اپنے فہم کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور اسی کے مطابق اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور آخرت کے روز اسی کے مطابق اس سے جزا اور سزا کا صلہ ملے گا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ حق پر ڈٹے رہتے. لیکن ہدایت آنے کے باوجود اپنے ارادے اور آزادی کا غلط استعمال کر کے یہ لوگ کفر پر اڑے رہے، تو آخرت میں ان کا حساب بہت زبردست ہوگا. اس سلسلے میں یہاں پر رکو نمبر 33 کی جو مختصر ترجمہ اور تشریح تھی، یہ یہاں پر اختتام کو پہنچی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے آزادی اختیار کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے. سننے میں یا سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ ساتھ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ گروپ میں درسی قرآن جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب گروپ میں
نوٹس ڈالے جاتے ہیں، مختصر نوٹس ڈالے جا رہے ہیں، جس میں سمجھ لیجیے آپ ایک قسم کی تلخیص کی جاتی ہے درس کے حوالے سے، جو مقرر کہتے ہیں اس کو گروپ میں پھر شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ ان کی طرف بھی آپ نظر دیں اور اس کو بھی آپ پڑھیں، اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔